اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اب آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جب جہاد اور قتال کی ضرورت اور اہمیت آپ کے سامنے آ گئی اور بیان کی گئی، اور منافقین کی منافقانہ روش سے آپ کو آگاہ کیا گیا اور ان کی اس منافقانہ روش سے اعراض برتنے کی آپ کو ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، تو اب آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو اپنی ذات کا ہی مکلف بنایا گیا ہے۔ لا تکلف، آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا، الا نفسک، مگر اپنی ذات کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ذات کے حوالے سے جواب دہ ہیں کہ اللہ کے احکامات پورے کیے، اللہ کے احکامات مخلوق تک پہنچائے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کو جب آپ نے ادا کیا کہ اللہ کے احکامات مخلوق تک پہنچا بھی دیے اور خود عمل بھی کیا، تو اب مخلوق کے عمل نہ کرنے کی باز پرس آپ سے نہیں کی جائے گی، لہٰذا آپ ان کی فکر نہ کریں کہ وہ کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو لا تکلف الا نفسک، آپ کو اپنی ذات کا ہی مکلف بنایا گیا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ قتال اور جہاد کے لیے نہیں آتا تو آپ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وحرض المؤمنین، مومنین کو جہاد و قتال کی ترغیب دیتے رہیے۔ یہ باوجود یہ کہ جو مومنین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہنے والے تھے، لیکن مومنین کے روپ میں جو منافقین تھے ان کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، جیسا کہ غزوہ احد میں صرف منافقین کے لشکر کی تعداد جو الگ ہوئی ہے وہ 300 تھی، تو 1000 میں 300، تو ایک معتد بھی تعداد ان کی بھی، منافقین کی بھی تھی، جو مومنین ہی سمجھے جاتے تھے، اور ان کے معاملے میں کوئی بھی ایسا امتیازی رویہ نہیں تھا کہ ہاں یہ منافق ہے اور یہ مخلص مومن ہے، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں، سارے مومنین میں ہی۔ تو آپ مومنین کو، یعنی ایسے لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو بات ماننا چاہتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے رہیے جہاد اور قتال کی، اور یہ ترغیب اور یہ تبلیغ نہ چھوڑیے صرف اس وجہ سے کہ میری بات تو کوئی بھی نہیں مانتا، اس وجہ سے تبلیغ اور ترغیب نہ چھوڑیے، بلکہ تبلیغ اور ترغیب دیتے رہیے۔ عسى اللہ، باقی رہی بات اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے نہیں آتا اور آپ اکیلے ہی نکلتے ہیں، تو یہ جو اندیشہ ہے کہ کفار کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو اس کی آپ فکر نہ کیجیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیں گے بأس الذین کفروا، کافروں کے حملے کی طاقت کو روک دیں گے، امید ہے، امید سے مراد یعنی یقینی ہے، یقینی ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی اور کافروں کے حملے کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کے ذریعے سے روک دیں گے۔ تو اس کی فکر نہ کیجئے کہ اگر میں اکیلا نکلا یا میرے ساتھ
چند مخلص مومنین نکلے جو بہت تھوڑی تعداد میں ہوں اور کافر ان کے مقابلے میں مضبوط ہوں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو صرف ظاہری اسباب پر ایک مومن کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ جب یہ ایک مومن کا رویہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ تو عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیں گے کافروں کے حملے کی طاقت کو، کیونکہ واللہ اشد بأسا، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سخت طاقت والے ہیں۔ ان کافروں کے مقابلے میں اللہ کی طاقت زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے پر قادر بھی ہے اور مدد بھی کریں گے۔ وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے کے حوالے سے بھی بہت سخت ہے، اور ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس بغاوت کی سزا بھی دیں گے جو آخرت میں ہوگی، اور اس کے کچھ نظارے دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس اچھی سفارش میں سے ثواب کا حصہ ہوگا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس بری سفارش کے گناہ کا پورا پورا حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سفارش، ہر سفارش بری نہیں ہوتی، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ سفارش اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی سفارش یہی ہے کہ جس کام کی آپ سفارش کر رہے ہیں وہ کام درست ہو، جائز ہو۔ سفارش یہ ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ کمزور ہے، کسی کام کا، کسی عہدے کا وہ مستحق ہے یا حقدار ہے کسی چیز کا، لیکن وہ جو صاحب اقتدار ہے یا صاحب حل و عقد ہے ان تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، یا اس کی بات کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور آپ اس کی بات ان تک پہنچاتے ہیں، تو یہ اچھی سفارش ہے۔ اور اس میں جہاں صاحب حق کو اس کا حق مل سکتا ہے، وہی آپ کو ایک مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے اور خیرخواہی کرنے کا پورا پورا ثواب بھی ہوگا، جو حدیث شریف میں ہے کہ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسلمان بھائی کی مدد ہے۔ تو ایسا شخص جس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کام بھی جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہے، جیسے بعض نوکریوں کی سفارش میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی زیادہ حقدار ہوتا ہے اس نوکری کا، اور آپ کسی ایسے شخص کی سفارش کرتے ہیں جو دوسرے کے مقابلے میں کم حقدار ہے، تو یہ بری سفارش ہے۔ تو اس وجہ سے جو دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہے اس کا گناہ جیسے اس سفارش کروانے والے کو ملے گا، ویسے ہی آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا، دوسرے کی حق تلفی کا گناہ ملے گا۔ یہ بری سفارش۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حقدار ہے، اور صرف سفارش نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور دوسرا جو اس کے مقابلے میں حقدار نہیں ہے اس کو لایا جا رہا ہے، اور آپ سفارش کرتے ہیں اور اس کو اس کا حق مل جاتا ہے، تو یہ اچھی سفارش ہے، اور اس میں آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ سفارش کے حوالے سے ایک اصول یہ ہے کہ اس سفارش میں آپ زبردستی نہ کر لیں کہ میری سفارش ضرور مانی ہی جائے۔ اگر میری سفارش مسترد کر دی جائے
تو یا تو میں کوئی کارروائی کروں یا یہ ہے کہ میں ناراضگی اختیار کر لوں اس سے جس نے میری سفارش نہیں مانی. تو یہ سفارش کا طریقہ کار نہیں. آپ سامنے والے پر دباؤ نہ ڈالیں. ہاں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے مثال ذکر کی کہ وہاں پر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ نے دباؤ نہیں ڈالنا کہ لازمی طور پر آپ کی سفارش مانی ہی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی اور اس حالت میں ان کا نکاح ہوا تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے. جب حضرت عائشہ نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا تو اب اسے خیار اور اختیار حاصل تھا، چاہے تو وہ نکاح برقرار کر لیں، چاہے تو اس کو ختم کر دے. یہ اختیار حاصل ہوتا ہے شرع اعتبار سے. جیسے ہی وہ آزاد ہو گئی انہوں نے مغیث سے اپنا نکاح ختم کر دی، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بہت پریشان تھے، بلکہ یہ تک آتا ہے کہ گلی میں روتے روتے حضرت بریرہ کے پیچھے پھر رہے تھے کہ خدا را مجھے نہ چھوڑے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے سفارش کی کہ اس پر ہو سکے تو یہ رشتہ نہ توڑے. تو حضرت بریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ فرمایا کہ حکم تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ حکم تو وہی ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے تو یہ نکاح برقرار کر لیں، چاہے یہ ایک سفارش ہے. تو حضرت بریرہ نے فرمایا کہ پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. حضرت بریرہ کو اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں کوئی گناہ کر رہی ہوں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصولوں کے پابند تھے، ایک سفارش جانتے تھے کہ اس سفارش کی کیا حیثیت ہونی چاہیے. تو حضرت بریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو رد کر دیا اور نہیں مانا، اور یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ کیسے کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں عام ایک امتی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی سفارش نہ ماننے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی اور نہ ہی کوئی دباؤ ڈالا حضرت بریرہ پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش میں ایسا عنصر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے پر دباؤ ڈالیں کہ وہ آپ کی سفارش کو ضرور بھی ضرور مانیں. تو یہ ایک شرعی سفارش ہے. اس طرح کی جب سفارش ہو اور پھر سفارش پر معاوضہ لینا، یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی سفارش کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پر آپ اس سے معاوضہ لیتے ہیں، کیونکہ سفارش یہ ایک احسان ہے، ایک تبرع ہے، تو اس پر معاوضہ لینا یہ جائز نہیں ہے. تو جب ایسی سفارش ہو تو یہ شفاعت حسنہ ہے، اچھی سفارش ہے، اس کا آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا. بحیثیت مسلمان نظر ہماری ثواب پر ہونی چاہیے. اب ہر جگہ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلاں کو قرض دے رہا ہوں تو مجھے کیا فائدہ اگر میں کچھ بھی پروفٹ نہ لوں. تو بھئی ثواب تو مل رہا ہے آپ کو. میں سفارش کر لوں اور معاوضہ نہ لوں تو مجھے کیا فائدہ؟ بھئی ثواب تو مل رہا ہے. آپ کی نظر ثواب پر ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ شفاعت حسنہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شفاعت ہے وہ شفاعت سیئہ ہے. تو جو اچھی سفارش کرے گا، اور اچھی سفارش کی گویا کہ حوصلہ افزائی بھی ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایسا موقع ہو کہ آپ کی سفارش کا سامنے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہاں سفارش کرنی چاہیے اور اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو جو اچھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے نا ڈاکومنٹس آپ اٹیسٹ کرنے کے لیے، سائن کرنے کے لیے لے جائیں تو اس سے بھی انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ صرف ایک قلم کی جنبش ہوتی ہے اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہوتے، بظاہر کوئی ایسا جال سازی بھی نہیں ہوتی، ان کو معلوم ہوتا ہے سب کچھ، لیکن اس میں بھی وہ پس و پیش کر لیتے ہیں. تو اللہ نے جب آپ کو ایک عہدے سے نوازا ہے کہ آپ کے ایک قلم کی جنبش سے کسی کا کام چل سکتا ہے، کسی کو آسانی اور سہولت ہو سکتی ہے، تو وہ ثواب سمجھ کر لینا چاہیے. یہ بھی ایک سفارش میں آتا ہے. تو جو اچھی سفارش کر لیں یکن لہ نصیب منہا، تو اس کا پورا پورا حصہ اس کو بھی ملے گا، اور جو بری سفارش کر لیں تو اس کا گناہ بھی پورا پورا ملے گا.
وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اچھی سفارش کرنے والے کو اس کا ثواب دینا، اور بری سفارش کرنے والے کو اس کا گناہ اور سزا دینا، اس سب پر اللہ قادر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔